چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے متنازع جسٹس ثاقب نثار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات میں کمی لانے کے لیے عملی اقدامات کی بجائے ملک میں آبادی کم کرنے کا ٹھیکہ اپنے سر لے لیا اور سپریم کورٹ میں ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی سے پیدا ہونے والے مسائل اور آبادی کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات بارے کانفرنس کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے پر لا اینڈ آرڈر جسٹس کمیشن آف پاکستان نے 14 جولائی کو سپریم کورٹ آڈیٹوریم میں 2 روزہ کانفرنس کے انعقاد کی منظوری اپنے ایکس آفیشیل چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے حاصل کر لی ہے۔ اس موقع پر مختلف حلقوں میں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ آیا آبادی کے مسئلے پر کانفرنس کا انعقاد سپریم کورٹ کا آئینی اور قانونی مینڈیٹ ہے اور کیا سپریم کورٹ کو عدالتی موضوعات سے ہٹ کر دیگر مسائل پر بات کرنی بھی چاہیے کہ نہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے معاملات کے لیے بہبود آبادی اور وزارت صحت کی مکمل وزارتیں موجود ہیں اور کسی بھی طریقے سے اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد کرنا نہ تو سپریم کورٹ کے اختیارات اور نہ فرائض منصبی میں شامل ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ سپریم کورٹ نے اگر کسی مقدمے میں متعلقہ وزارتوں کے لیے کوئی احکامات جاری کیے ہوتے تو وہ اس پر بات کر سکتے تھے۔ اس سے قبل شوکت عزیز صدیقی نے ایک ٹویٹ میں چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آبادی پر قابو پانے کی غرض سے کانفرنس کا انعقاد ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، محض پیسے کا ضیاع ہے۔ کیا ہی مناسب ہوتا کہ یہ کانفرنس انصاف کے حصول میں رکاوٹوں کو دور کرنے کی غرض سے ہوتی اور سائلین کے دکھوں کا مداوع تجویز کرتی۔ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا تو کام یہ تھا اس بات پر سیمینار کا انعقاد کرتی کہ زیر التوا مقدمات کی تعداد کس طرح کم ہو سکتی ہے یا سائلین کے مسائل کس طرح سے کم کیے جا سکتے ہیں۔ مقدمات کی آبادی تو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی اور آپ ملک کی آبادی کے مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا حوالہ دیتے ہوئے شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس نوعیت کے بہت سے فضول کام کیے جس میں ڈیم فنڈ اور آبادی کنٹرول کرنے کا مسئلہ بھی شامل تھا۔ یہاں اب تک 1887 اور 1908 کے پروسیجر چل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کام اور مینڈیٹ یہ ہے کہ کس طرح ان کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر کانفرنسز کے انعقاد کی ضرورت ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کے مطابق 90% مقدمات تو ضلعی عدالتوں میں ختم ہو جاتے ہیں، پھر کوئی 5% ہائی کورٹ اور اس کے بعد 5% سپریم کورٹ تک آتے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے انصاف کا حصول خاصا مہنگا کام ہے۔ سپریم کورٹ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جہاں 90% مقدمات کا فیصلہ ہو رہا ہے، کیا وہاں ججوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے؟ کیا وہاں سائلین کے لیے سہولیات میں اضافہ ہونا چاہیے؟ ان کاموں کے لیے سپریم کورٹ اگر چندہ اکٹھا کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا یا آبادی کنٹرول یہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ خیال رہے کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کی جاری کردہ فہرست کے مطابق گزشتہ عدالتی سال میں سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں 2116 مقدمات کی کمی ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بینچ کے سربراہ کے طور پر 243 دنوں میں 8796 مقدمات نپٹائے، جبکہ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 188 دنوں میں 1323 مقدمات نپٹائے۔ اس کارکردگی پر تبصرہ کرتے ہوئے شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ اس فہرست میں یہ اعداد و شمار نہیں دیے گئے کہ کس جج کو کتنے مقدمات فیصلہ کرنے کے لیے سونپے گئے تھے۔ اسی پہلو پر سپریم کورٹ کے سینئر وکیل جی ایم چودھری ایڈوکیٹ سمجھتے ہیں کہ اکثر چیف جسٹس بیشتر زائد المیعاد مقدمات یا پھر ایسے مقدمات جو تکنیکی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہوتے، ان کی جلد سماعت اور پھر مسترد کر کے بہتر اعداد و شمار اپنے نام کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج یا پھر چیف جسٹس کی کارکردگی کو جانچنے کا اصل پیمانہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کون سی نئی عدالتی نظیریں قائم کی، قانون کے کون سے نئے نکات اور پہلوؤں کو روشن کیا۔ مقدمات کو زائد المیعاد کہہ کر مسترد کر دینا تو بہت آسان ہے، لیکن سپریم کورٹ کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا ان مقدمات میں انصاف کے تقاضے پورے ہوئے یا نہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے وکیل گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے پر طلب کردہ کانفرنس سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی باقیات ہے۔ یہ سیاسی یا انتظامی مسئلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ عدالتی مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے اور اس طرح کی کانفرنسز فقط پیسوں کا ضیاع ہے۔ گوہر علی خان کے مطابق امریکی سپریم کورٹ نے ابھی حال ہی میں
اس قاطع حمل سے متعلق ایک فیصلہ دیا۔ یہ عدالتی موضوع ہو سکتا ہے، لیکن ملک میں آبادی کس طرح کنٹرول کرنی ہے اس کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل جی ایم چودھری ایڈوکیٹ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کانفرنس لا اینڈ جسٹس کمیشن بھی منعقد کروا رہا ہے تو یہ اس کا بھی کام نہیں۔ ہاں، اگر اس کا نام لا اینڈ پاپولیشن ویلفیئر کمیشن ہوتا تو شاید ایسا کرنا اصولاً ممکن ہوتا۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کا ایک تحریری مینڈیٹ ہے جس میں آبادی کے مسئلے پر کانفرنس کے انعقاد کا کوئی ذکر نہیں۔ قانونی طور پر نہ سپریم کورٹ اور نہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ ہے کہ وہ ایسی کانفرنسز سپریم کورٹ میں منعقد کریں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔